أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرض روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الله عز وجل: فهب لي من لدنك ذرية طيبة. وقال في مقام آخر: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. صدق الله العلي العظيم. حضرات محترم، مدرسہ علوم اسلامی نجف اشرف کے طلاب، اساتذہ اور دانشمندان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پورے ماہ مبارک رمضان میں تربیت کے حوالے سے یہ ایک بہترین سلسلہ جاری و ساری رکھا. میں ساتھ میں شکر گزار ہوں صوت النجف چینل کا آنر برادر عزیز شیخ نذیر وزیری صاحب کا کہ انہوں نے بھی اس سلسلے کو مومنین تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا. اذان میں آج تربیت کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن ابتدائی رمضان سے ابھی تک مفہوم تربیت، معنی تربیت، عوامل تربیت کے اوپر برادران گفتگو کر چکے ہیں، لہذا میں تکرار کو مناسب نہیں سمجھتا. تربیت سے ریلیٹڈ ہی گفتگو کر لوں گا، مختصر اور عام فہم عوامانہ گفتگو کر کے آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کروں گا. مولا کائنات امیر المومنین علیہ الاف التحیۃ والثناء جناب کمیل سے، وہ کمیل جو دعائے کمیل کے راوی ہیں، بہت عظیم شخصیت ہے جناب کمیل، اسرار الرموز الہی سے مولا کائنات آپ کو نوازتے ہیں. اس کے لیے کہتے ہیں: یا کمیل، اے کمیل، ما من حرکت وانت فیہا محتاج الی معرفہ. کوئی بھی ایسی حرکت نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی معرفت کی طرف محتاج ہو. خداوند عالم نے تمام کائنات کو خلق کیا اور دقیق خلق کیا. چونکہ رب ذوالجلال نے جب خلق کیا ہے تو وہ عالم السر و اخفا، یعنی بے معنی اتم اگر حقیقی معنی میں اگر عالم صدق آتے ہیں تو رب ذوالجلال کے صفات میں سے اور رب ذوالجلال کے ذات پر صدق آتے ہیں. باقی تمام اشخاص یا تمام مخلوقات خداوندی نے جو علم حاصل کی ہے، کسب کی ہے، وہ عطائی ہے اور فیض خداوندی ہے. لہذا انتہائی دقیق طریقے سے رب ذوالجلال نے کائنات کو خلق کیا اور انسانوں کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد ان تمام مخلوقات کے لیے قوانین بھی پیش کی، دقیق علمی قوانین پیش کی. ایک دفعہ آپ کسی چیز کے بارے میں اگر کوئی اقدام اٹھاتے ہیں، کوئی آپ اس کے بارے میں کوئی تخطیط کرتے ہیں تو ایک عفوی اور سراسری آپ اقدام اٹھاتے ہیں، یا ارتجالی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اقدام اٹھاتے ہیں. لیکن ایک دفعہ آپ اقدام اٹھاتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، کسی چیز کی طرف آپ کام کرنے کے لیے بڑھتے ہیں تو اس صورت میں آپ تخطیط کے ساتھ اور باقاعدہ علمی طور پر آپ اس کام کو انجام دینے کے لیے قدم بڑھاتے ہیں. لہذا رب ذوالجلال نے ہر چیز کے لیے معرفت شرط قرار دی ہے. خود مولا کائنات کے کا اقوال اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ عظیم قول میں اسی طرف اشارہ کی ہے کہ آپ معرفت کے ساتھ انجام دیں. لہذا آپ کا سونا جو ہے عادتاً لوگ سوتے ہیں لیکن
سوتے وقت بہت سارے اخطاء ہم سے صادر ہوتے ہیں. وقت وجہ کیا ہے؟ چونکہ ہم معرفت نہیں رکھتے کہ سونا کس طریقے سے سونا ہے. معمولی چیز ہے سونا. اور اسی طرح کھانا کھانے کے لیے بھی ہمیں معرفت کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے کھانا ہے. بہت سارے اخطاء ہم سے صادر ہوتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں, معرفت نہیں رکھتے, اس وجہ سے ہم ان میں اخطاء کرتے ہیں. ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں وہ سارے طریقے بیان فرمائے ہیں. لہذا جب معمولی چیز کے لیے آپ کو معرفت ضرورت ہے, معرفت کے ساتھ انجام دینے کی ضرورت ہے, تو یہ تربیت جو کہ انتہائی عظیم کام ہے, اس کے لیے بھی معرفت کی ضرورت ہے. معرفت کے ساتھ آپ جو ہے کسی کی تربیت کر لیں تو اس صورت میں اگر معرفت کے بغیر آپ ارتجالی طور پر, عفوی طور پر یا آپ سراسری طور پر کسی کی تربیت کر لیں گے تو اس صورت میں بہت سارے اخطاء آپ سے ممکن ہے صادر ہو جائے اور وہ خطا ایک فرد تک منحصر رہے. یہ بعید ہے, بلکہ آپ ایک شخص کی صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے وہ پورے معاشرے کے لیے تباہ ہو سکتے ہیں, پورے معاشرے کو تباہ کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. اور صرف یہ ایک شخص نہیں بلکہ نسل در نسل ممکن ہے یہ سلسلہ چلتا رہے, ابتداء طول تاریخ تک یہ جو اپنے سلسلے کو کھینچتے جائے, ممکن ہے. لہٰذا تربیت کے حوالے سے تخطیط کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ, جس طرح مولا کائنات نے فرمایا کہ ہر حرکات و سکنات کے لیے معرفت درکار ہوتا ہے, اسی طرح یہ عظیم کام, جو عظیم ذمہ داری جو کہ رسولوں کی ذمہ داریوں میں سے ہے, جو کہ انبیاء کی ذمہ داری میں سے تربیت کرنا. لہٰذا عزیزان محترم, اب ہم یہاں پہ آتے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ معنی تربیت, مفاہیم تربیت, عوامل تربیت کی طرف ہم نہیں جاتے, بس صرف گفتگو کرتے پھر ہم کیسے ایک بہترین تربیت کو کس طریقے سے ہم انجام دے سکیں, کہ کس طرح ہم انجام دے سکتے ہیں, کیسے انجام دیں بہترین تربیت. تو اس کے لیے میں آج مختصر, چونکہ ہمارے پاس وقت کی بھی کمی ہے, 4 نکات کی طرف اشارہ کر لوں گا. ان میں سے سب سے پہلا جو نکتہ ہے وہ ہے موعظہ. سب سے پہلا جو نکتہ ہے وہ موعظہ ہے. آپ موعظہ کے ذریعے آپ تربیت کر سکتے ہیں, یعنی آپ اپنے بچوں کو واعظ و نصیحت کر لیں, آپ اپنے بچوں کو سیدھے راہ دکھائیں. آپ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کی طرف اگر دیکھیں, اوصیاء کی طرف زندگی کی طرف دیکھیں, صالحین خدا کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگی میں ہمارے لیے نموذج ملتے ہیں. خود جناب لقمان علیہ السلام, جس کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لقمان انبیاء میں سے نہیں تھے بلکہ عبد صالح میں سے تھے, تو حضرت لقمان کے بہت سارے نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کے لیے, یعنی معمولی سے معمولی چیز سے لے کے انتہائی عظیم ترین چیز تک کے حوالے سے آپ موعظہ فرماتے تھے. اگر سفر میں ہو تو کس طریقے سے سفر کرنا ہے اس حوالے سے آپ بیان فرماتے ہیں. سفر میں کس چیز کی ضرورت ہے, بلکہ وہ خود خیطاً و عبرتاً, یعنی یہاں تک فرمایا کہ یا بنی خود خیطاً و عبرتاً فی السفر, کہ بیٹا سفر میں جب جا رہے تو اس وقت جو ہے نا داغا اور سوئی کے ساتھ لیتے چلے. آپ دیکھیں یہ معمولی چیز ہے, لیکن ایک بہترین سسٹم کے تحت چلنے کے لیے قواعد و ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا حضرت لقمان معمولی سے معمولی چیز سے لے کے آپ انتہائی عظیم چیز, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اے بیٹے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اگر چونکہ یہ عظیم ظلم میں سے ہے. اور اسی طرح جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ, یعنی نماز کے حوالے سے آپ واعظ و نصیحت کرتے ہیں. اور اسی طرح کہتے ہیں یا بنی لا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر اکڑ کر مت چلے. آپ دیکھیں چلنے کے انداز سے لے کے, کھانے کے انداز سے لے کے, سفر کے انداز سے لے کے تمام چیزوں کے بارے میں بہت آپ قرآن کی طرف مراجعہ کر لیں تو بہت سارے نصائح جو جناب لقمان نے اپنے بیٹے کے لیے فرمایا ہے آپ کو ملیں گے. لہٰذا تربیت اولاد کے لیے ایک اہم ترین چیز ہے وہ ہے موعظہ. اور دوسری چیز ہے وہ ہے قدوہ. آپ خود قدوہ بن جائیں, آپ خود نمونہ بن جائیں, آپ خود ماڈل بن جائیں. آپ کوئی بھی کام جو ہے نا بجائے اس کہ آپ اپنے بیٹے کو بیان کر لیں, خود اس کو عملاً انجام دیں. آپ خود عملاً انجام دیں تو بیٹا آپ کے دیکھا دیکھی میں وہ خود اس کو انجام دیں گے. دیکھیں عزیزان محترم, اگر جمعے کے دن میں آپ مستحبات کو
تسلسل کے ساتھ انجام دیں گے تو بیٹا آپ کو دیکھ کے اگرچہ ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہ صحیح لیکن چوتھی دفعہ وہ ضرور آپ کی پیروی کریں گے. اور بہت سارے جو ہے نا ہم جو کامیاب ترین لوگوں کی زندگی کی طرح ہم دیکھتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کہ آپ کے بیٹے کیسے کامیاب ہو گئے اس دنیا میں بھی اور ماشاءاللہ ہم دنیاوی امور میں ہم اخروی امور میں. تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کو وہ باتیں نہیں بتائی جو بیٹے کو کرنا ہے بلکہ بیٹے سے جو چاہتے تھے ہم نے اس کو کر کے دکھایا. جب ہم نے خود عملاً انجام دی تو بیٹے جو نا بیٹا ہمارے دیکھا دیکھی میں وہی انجام دیتے ہیں تو اس مقام تک پہنچ چکے. لہٰذا حضرت محترم ہمیں قدوہ بننا چاہیے, ماڈل بننا چاہیے, نمونہ بننا چاہیے, چونکہ خصوصاً بچوں کی تربیت کے لیے سب سے زیادہ جو ان کی نظر ہوتی ہے وہ والدین کے اوپر ہوتے ہیں. والدین کے کرتوت جو ہے نا وہ اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں. بذات خود کل ہی کا واقعہ ہے کہ ہمارا ایک دوست تھا, اس کا بیٹا سگریٹ پی رہا تھا. تو اس کو جب بلا کے کہا کہ بیٹا آپ سگریٹ کیوں پیتے ہیں تو اس نے فوراً کہا بابا آپ بھی تو پیتے ہیں, آپ بھی تو پیتے ہیں. یعنی دیکھیں یہاں پہ جو ریئیکشن ہے باپ کا, جو سگریٹ پینے کا جو ریئیکشن ہے وہ فوراً بیٹے کے منہ سے جاری ہو گئے. لہٰذا عزیزان محترم پہلا جو خطبہ ہے وہ قضیہ اولا یہ ہے کہ آپ موعظہ کے ذریعے آپ بیٹے کی تربیت کر سکتے ہیں. اور جو کہ انبیاء کے سیرت میں کو دیکھیں کیا وہ معاشرہ صالحہ ہے یا وہ معاشرہ سوء ہے. اگر معاشرہ سوء ہے تو اس صورت میں آپ بیٹے کے اوپر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ محلے کے اوباش لڑکوں کے ساتھ, محلے کے بدماش لڑکوں کے ساتھ ان کی زندگی تو نہیں گزار رہے ہیں. لہٰذا اذان محترم یا اگر اذان محترم میں مختصر کر رہا ہوں اور 2 قضیہ بیان کر کے آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. دیکھیں والدین کی مسئولیت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو جناب شیخ انصاری کے بارے میں ہمیں یہ دیکھنے میں ملتے ہیں کہ شیخ انصاری جو کہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے, اپنے دور کا مرجع عالم ہے, ان کے جو والدہ ہیں کس طریقے سے بیٹے کی تربیت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حالت خواب میں انہیں قرآن ہدیے کے طور پر دی اور وہ قرآن بھی جو ہے نا سونے کے لبادے میں اڑ کے قرآن, پھر اس کو باقاعدہ ان کے لیے حکم کیا کہ آپ باوضو ہو کے اس قرآن کو پڑھیں. اور جناب شیخ مرتضیٰ انصاری کا والدہ جو ہے نا اپنے بیٹے کو دودھ پلاتے وقت اسی جو ہے نا یہ تعبیر کرتے ہوئے کہ یہ مولا کی طرف سے میرے لیے حکم ہے کہ باوضو ہو کر بچے کو دودھ پلائیں. لہٰذا بہرحال میں مختصر کر لوں گا, دودھ کے بغیر وضو کے آپ دودھ نہیں پلاتے تھے. یہ باقی والدین کے لیے بھی ایک درس ہے. یہ جب بیٹا عظیم فقاہت کے عظیم درجے میں فائز ہو گئے تو اس وقت اس کی والدہ ایران سے یہاں نجف کی طرف آتے ہیں اور جب لوگ اس کے ہاتھوں کو چومنے لگتے ہیں تو اس وقت پوچھتے ہیں بیٹا یہ لوگ میرے ہاتھ کو کیوں چوم رہے ہیں, میرے ہاتھوں کو چومنے کا سبب کیا ہے. تو اس وقت شیخ مرتضیٰ انصاری کو گوارا نہیں ہوا کہ یہ میری وجہ سے, بلکہ کہا کہ آپ جو ہے نا ظاہر ہے مولا ہے اس وجہ سے آپ کے ہاتھ کو چوم رہے ہیں. تو کہا اس کے بعد وہ تو اور بھی ظاہر بہت سارے ہیں, کہا کہ آپ شب زندہ دار ہیں, عبادت گزار ہیں, اس وجہ سے ہے. تو کہا تو دنیا میں کیا میرے علاوہ کوئی اور شب زندہ دار نہیں ہے. تو کہا آخر میں مجبور ہو کہا کہ چونکہ میں مرجع ہوں اس وجہ سے میری وجہ سے. تو اس وقت کہا تو اس وقت اس عظیم ماں نے ایک جملہ فرمایا, کہتے ہیں کہ تیری کیا حیثیت ہے, کیا ہے تو, یعنی اب جو اس مرجعیت کے مقام پر فائز ہونے کے باوجود اس کو درس دے رہے ہیں, یعنی انانیت کبھی نہیں کرنا. لہٰذا عزیزان محترم مسئولیت یہ والدین کی طرف سے ہے. اور جو بیٹے کے لیے والدین کی طرف سے اور مسئولیت یہ ہے کہ بیٹے کو جو ہے نا اچھے کاموں میں لگائیں, ان کے لیے بھی مسئولیت دیں. آپ کسی خیریے میں اپنے بیٹے کو بھیج دیں جو اچھے کام انجام دینے والے ہیں. مثلا ابھی پاکستان میں بہت سارے رضاکار ہیں جو کہ اچھے کام انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں. لہٰذا آپ ان جہاد کی طرف اپنے بچوں کو بھیج دیں گے تو اس صورت میں وہ احساس مسئولیت ان کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ جو ہے نا ٹیری جو راہ ہے ان کی طرف جانے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے. لہٰذا
عزیزان محترم، میں نے ابتدا میں جو آیت کی تلاوت کی تھی، یہ جب یہ تمام شرائط ہمارے سامنے آ جائیں گے تو فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ یعنی یہاں پہ ایک تو بچے کو آپ عطائے خداوندی سمجھے، فَهَبْ لِي، ہبہ کہتے ہیں عطا کو، یعنی رب ذوالجلال کی طرف سے اولاد آپ کے لیے ایک عطا ہے، پروردگار کی طرف سے ایک نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت کو نعمت سمجھنا چاہے اور اس اولاد کو اس طریقے سے آپ پرورش کریں، اس طریقے سے آپ تربیت کریں کہ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، کہ پروردگار اس کے اوپر راضی ہو۔ اصل مین ہدف یہ ہے کہ اولاد کی تربیت اس طریقے سے انجام دینا چاہے کہ پروردگار اس کے اوپر راضی ہو۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں سب سے پہلے اپنی تربیت اور اس کے بعد اپنے بچوں کی تربیت، اس کے بعد مومنین کے اولاد کی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ قلب مطہر امام زمان کو ہمارے اوپر راضی و خوشنود فرما اور ہمارے اس قلیل عبادت کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔